موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم ملی وہ قوم میں کچھ لوگ تو اچھے تھے مگر اکثر کیا تھے؟ نالائق. غلامی کی وجہ سے نا نالائق بن گئے, بہت تنگ کیا. تو اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات بتاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل نے کہا گائے کیسی ہونی چاہیے؟ ہیں بھائی, جب انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا نا عمل کرنے کو تو پھر وہ چون و چرا بہت کرتے ہیں. کیوں 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 سوالات کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے اس کے پاس. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کر لو, ہر چیز کی لاجک کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کس قسم کی گائے ہونی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اس قسم کی ہونی چاہیے. کلر کیسا ہونا چاہیے؟ اگلا سوال تھوڑی ایسا کلر ہونا چاہیے. اے موسیٰ اس طرح کے تو بہت سارے کلر ہوتے ہیں, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا ہونا چاہیے. بڑی مشکل سے جا کے ذبح کیا گائے کو, تو ہر جگہ پریشان کیا. لیکن بہرحال بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے, ان کا بھی اللہ نے تذکرہ بیان کیا. آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے بعد نا بنی اسرائیل میں کئی عرصے کے بعد جا کے بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے. ان پیغمبر نے حکم دیا اپنی قوم کو کہ فلاں قوم نے تم پہ ظلم کیا ہے, تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. کئی واقعہ ہے یہ جس کی ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں ملتی. تو اب تم اس قوم سے لڑو. اب کیا کرو؟ لڑائی کرو, جہاد کرو اور اپنا علاقہ اپنے قبضے میں واپس لو. نہیں, پیغمبر نے خود نہیں کہا, اس قوم نے کہا پیغمبر سے کہ دیکھیں ہمیں ہمارے فلاں ملک سے نکالا گیا, ہمارے اپنے بچھڑ گئے ہم سے, اس قوم نے ہم پہ ظلم کیا ہے. آپ اللہ سے پرمیشن لیں کہ اللہ ہمیں اس قوم سے لڑنے کی اجازت دے. جہاد کرنا چاہتے ہیں ہم تاکہ اس قوم سے لڑیں اور یہ علاقے ہمارے قبضے میں آ جائیں. وہاں بھی کوئی وظیفوں کا تذکرہ نہیں ملتا کہ بنی اسرائیل نے پیغمبر سے کہا ہو کہ ہمیں اس قوم نے ظلم کر کے چونکہ واپس نکال دیا ہے. اللہ سے پوچھیں کوئی ایسا وظیفہ پتہ چل جائے کہ یہ قوم یہ شہر چھوڑ کے نکل جائے اور ہم دوبارہ اس شہر میں آ کے آباد ہو جائیں. بنی اسرائیل میں اتنی سینس تھی کہ اس قوم سے لڑائی اور پھڈے کے بغیر ہم یہ علاقہ واپس بولو نہیں لے سکتے. سمجھتے ہو نا, اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. تو نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے ماضی کے حالات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے اللہ سے جہاد کی اجازت لے لی اور اللہ نے آرڈر دے دیا تو تم لڑو گے نہیں. پھر تم باتیں پھینکنے میں کیا ہو؟ بولو ماسٹر ہو. تو اس لیے چپ کر کے آرام سے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزارو, کیونکہ حکم آ گیا نا, آرڈر, پھر فرض عین ہو جائے گا. ابھی تو ظلم کر کے تمہیں وہاں سے نکال دیا, دنیا میں نقصان ہوا ہے. اگر اللہ نے حکم دیا لڑو پھر نہیں لڑے تو کس کا عذاب آئے گا؟ اللہ کا. تو چپ کر کے بیٹھے رہو, کیونکہ مجھے امید نہیں ہے کہ تم لڑو گے, تمہارے اندر وہ گٹس نہیں ہے. آج بھی ایسا ہے, بعض لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن پتا ہوتا ہے کہ یہ پھینکنے کے عادی ہیں, جب پڑے گی نا نہیں کریں گے. یہ گدوں پہ بیٹھنے والا تھوڑی لڑ سکتا ہے. بہت سے لوگ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں گدے پہ بیٹھ کے نا, ایئر کنڈیشن روم ہے, گدا لگا ہوا ہے مولٹی فوم کے, اس پہ اچھل بھی رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار جہاد کیوں فرض نہیں ہوتا یار, جہاد ہونا چاہیے. جہاد اس طرح کے لوگ جہاد وہ کرتے ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں. آرمی میں جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو آپ جا کے دیکھو نا, دنیا کی ہر آرمی میں, ہماری آرمی میں بھی. میرے دوست جو فوج میں ہیں, آفیسرز ہیں جو انفینٹری میں ہیں, کبھی میں فون کرتا ہوں نا کہاں ہے, کہنے جی سبی میں بیٹھا ہوا ہوں میں. کبھی گلگت کے پہاڑوں پہ ہوتے ہیں, کبھی برف میں ہوتے ہیں, کبھی کہاں ہوتے ہیں. مجھے بڑا ایک جذبہ ملتا ہے کہ یار کچھ بھی ہو ہمارے فوجی الحمدللہ ملک کی حفاظت تو کر رہے ہیں نا, اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہے. پاکستان نیوی ہمارا جانا ہوا, ہم جب جہاز میں گئے الٹیاں لگ جاتی ہیں انسان. نیوی میں جتنے فوجی ہیں, جتنے بھرتی ہو کے آتے ہیں, سب الٹیاں برداشت کرتے ہیں. جب بھی آپ جہاز میں جاؤ گے نا, پانی کے جہاز میں, یہ جو جہاز ہوتے ہیں نا جو پبلک کو گھمانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ بڑے وی آئی پی قسم کے, یہ بڑے پولے پولے جہاز ہوتے ہیں, ان میں کچھ نہیں ہوتا. جو جنگی جہاز ہوتے ہیں ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے. تو نیوی میں جا کے دیکھو آپ, سمندر میں ایسے سر چکراتا ہے, ایسے الٹیاں. میں نے وہاں پھر فوجیوں سے انٹرویو لیے, ان میں آفیسرز بھی ہیں, کمیشن آفیسرز بھی ہیں. کہتے ہیں زیادہ الٹیاں لگتی ہیں تو پھر خشکی پہ لے جاتے ہیں, پھر واپس لے آتے ہیں. پھر الٹیاں لگتی ہیں, الٹیوں کی گولیاں کھاتے ہیں. پھر جب مرنے لگتا ہے بندہ تو کہاں بھیج دیتے ہیں؟ خشکی پہ. اسی میں زندگی گزرتی ہے.
اسی میں زندگی. تو میں نے آ کے حدیثیں دیکھی, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے جہاد کی کوئی فضیلت بیان کی ہے؟ کیا زبردست. حالانکہ ہمارے نبی نے کبھی سمندر پہ لڑائی نہیں لڑی, آپ کے دور میں کبھی نوبت نہیں آئی, مگر پیغمبر کا ویژن دیکھو. آپ کو پتا تھا کہ سمندر پہ لڑے بغیر میری امت دنیا میں اسلام غالب نہیں کر سکتی, میری امت کو سمندر میں لڑنا پڑے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجاہد کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سمندر میں لڑتا ہے اس کا سر چکراتا ہے, اللہ نے اس کے لیے دگنا اجر رکھا ہے. خشکی کے جہاد سے سمندر کا جہاد زیادہ افضل ہے, اور اس میں سر چکرانے کی الگ سے فضیلت ہے. اس سے گناہ جھڑتے ہیں, معاف ہوتے ہیں گناہ. کیونکہ سر جب چکراتا اور الٹیاں آتی ہیں نا, تو بولنے میں اتنا نہیں ہوتا, جب آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے انسان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو تھے نا, ان پیغمبر نے کہا کہ تم باتیں کر رہے ہو لڑیں گے, لیکن تمہارے کام لڑنا بھڑنا بولو ہے نہیں. بیٹھو, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آرام سے یہاں ہنسی خوشی زندگی گزارو, شادیوں کو فوکس کرو فی الحال, پیداوار بڑھاؤ. لیکن وہ قوم کہنے لگی, ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, ہم سے ہمارے بیٹے چھین لیے گئے, گرفتار ہو گئے, قید ہو گئے, ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا. بھلا جہاد فرض ہوگا تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے, آپ اللہ اس کے آرڈر تو لے کر آئے. ان نبی نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے وحی نازل کر دی کہ ٹھیک ہے جہاد کی تیاری کرو اور جا کے اس قوم سے لڑو, لڑو گے اللہ تمہیں غلبہ دے گا. اب جس نے یہ جو ہمیں جو اسباق ملتے ہیں نا, وہ میں بیان کرتا ہوں, یہ سمجھنے کا ہے. پیغمبر نے اس قوم پہ امیر بنا دیا, کمانڈر بنا دیا طالوت علیہ السلام کو. کس کو امیر بنا دیا؟ حضرت, وہ غریب آدمی تھے, ان کو کمانڈر بنا دیا. اب جس نے نہیں کرنا ہوتا نا, وہ ہر بات میں منفی پہلو نکالتا ہے. قوم کہنے لگی یہ امیر بننے کے قابل نہیں. ارے جب تمہیں بنا دیا امیر, جو ہے جیسا ہے, ہر آدمی سے تھوڑی مشورہ لیا جائے گا. کہنے لگے نہیں, یہ تو غریب آدمی ہے, کل تک تو یہ, جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, کل تک تو یہ سائیکل پہ گھومتا تھا, آج اسی کو ہمارا حاکم بنا دیا ہے. بھائی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ایک تاجر ہیں بڑے مالدار, مجھے لوگ کہتے ہیں کل تک تو یہ سائیکل پہ گھومتا تھا, آج دیکھو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, اگر اللہ نے کل تک سائیکل پہ گھمایا, رکشے میں, آج اس کو لینڈ کروزر میں گھمایا, تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ یہ ضروری ہے کہ جو کل لینڈ کروزر میں گھومتا تھا آج وہی گھومے گا؟ سائیکل سے لینڈ کروزر پہ آنا اسلام میں حرام ہے کہ اللہ نے دے دیے, رزق کے دروازے کھول دیے, تو طنز کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ غریب آدمی, یار یہ ہمارا کمانڈر بنے گا. تو پیغمبر نے اس قوم کو کیا کہا, ان اللہ زادکم, وہ کیا ہے, ان اللہ زادکم زاد علیکم فل, کیا ہے بھائی وہ آیت پڑھو یار, ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادکم فل بسطۃ فی العلم والجسم. دیکھو ان میں دو خاصیتیں, نالج ان کے پاس زیادہ ہے. نالج سے مراد یہاں جنگ کی نالج. یہاں بھی دیکھو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ چونکہ اللہ والے بزرگ ہیں ان کو اٹھا کے کمانڈر بنا دو. آج کل یہ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں نیک آدمی کون ہے, اس کو بنا دو. نیک ہونا الگ چیز ہے, تجربے کار ہونا الگ چیز ہے. کتنی خاندانی بات کی. آج ہم نے ایک مہمان بلائے تھے نا, بڑی زبردست. میں اکثر بیانات میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا, حضرت ابو ہریرہ کو کمانڈر نہیں بنایا. حضرت ابو ہریرہ کو حدیثیں یاد کرنے پر لگایا, خالد بن ولید کو حدیثیں جمع کرنے پر بولو نہیں لگایا. جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس سے وہ کام لیا جا رہا ہے. حضرت بلال کو مؤذن بنایا, آواز اونچی ہے, آواز اچھی ہے, ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بنایا جا رہا. تو ایبلٹی دیکھی جاتی ہے. آج ہماری تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جنگ میں دو آدمی ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو فاسق و فاجر ہے, گنہگار آدمی ہے, نیک نہیں ہے, جنگ لڑنے کا تجربہ ہے, فائٹ اچھی جانتا ہے. مسلمانوں کا کمانڈر اس فاسق و فاجر کو بنایا جائے گا. دوسرا نیک ہے, پرہیزگار ہے, اللہ اللہ کرتا ہے,
تہجد گزار، روزے دار، مگر جنگی تجربہ اس کے پاس بولو نہیں ہے، اس کو کمانڈر نہیں بنا، وہ مروا دے گا ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اتنا نرم دل ہے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے کہ جب اس کو آپ نے کمانڈر بنایا اور دشمن نے آ کے للکارا تو اس کی کانپیں ٹانگنے لگیں یا وہ بیچارہ انسپائر ہو گیا ان سے. میں نے بعض نیک لوگ ایسے دیکھے ہیں ان سے مکھی نہیں ماری جاتی، اتنے نرم دل ہوتے ہیں، ان کے اندر ہی کوالٹی ہے، نرم دل ہے. اب وہ ان سے تلوار، ایک صاحب ایسے بھی تھے ہمارے محلے میں، بہت نیک تھے، قربانی میں ان سے بکرا ذبح نہیں ہوتا تھا، ان کو رونا آنا لگتا تھا، یار میں کیسے کاٹوں یار، لیکن ان میں تھوڑی عقل تھی، انہوں نے کہا یار اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرو اپنے دل کو. وہ ان سے بکرا نہیں کٹتا تھا، تھے بہت نیک، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. قربانی میں بکرا نہیں کٹتا ان سے نا، رونا آتا تھا ان کو، وہ نہیں کہہ رہے بھائی میرے سے نہیں یہ منظر دیکھا جاتا. نیک تھے، درس قرآن بھی دیتے تھے، اتنے نیک تھے. اب آپ بتاؤ ایسے نیک کو جب آپ کمانڈر بنا دو جس سے بکرا نہیں کٹ رہا، وہ دشمن کی گردن کہاں سے کاٹے گا؟ وہ تو بندوق چلانے سے پہلے وہ سامنے والا کہے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہے گا یار اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سارے کیا کمارے چھڑے چھاٹ ہیں جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. تو جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں. تو خیر نبی نے کیا کہا کہ دیکھو یہ جو طالوت ہے نا، اللہ نے ان کو نالج دی ہے، جنگ لڑنے کا تجربہ، جنگی امور. نقشے بھی محمد بن قاسم کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ سندھ کا نقشہ ایک دفعہ اس نے دیکھا ہے ایسے، اور اس نقشے کو دماغ میں انسٹال کیا اور کہاں پہنچا؟ دیبل کے راستے سندھ پہنچائے وہ، کیونکہ اتنے لمبے لمبے صحرا اور سمندر عبور کرنا آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے کھوپڑی، پہلے گوگل میپ تھوڑی تھا، آپ کے دماغ کو گوگل میپ والا کام کرنا چاہیے تھا. اب آپ نے ایسے کند ذہن آدمی کو نقشہ پکڑا دیا کہ دیبل جانا ہے بھائی، وہ پوری رات بیٹھا ہوا کہ یار یہ ادھر سے ٹرن ماروں گا، ادھر سے بصرہ آ رہا ہے، بصرہ سے لیفٹ پہ ٹرن ماروں گا تو کوفہ آ رہا ہے، کوفہ سے جب ادھر کو نکلا ابے بھائی میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی. پتا چلا دیبل کو فتح کرنے نکلے تھے، نکل گئے افغانستان. وہی میں لطیفہ سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی جو تھا، پہلے یہ ایجنٹ نہیں ہے، ٹریول ایجنٹ، یہ لوگوں کو پیسے دے کے نا ادھر لانچ میں بٹھا کے کبھی دبئی کبھی قطر کہاں کہاں بھجواتے تھے. اس میں فراڈی بہت ہوتے تھے. تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے کہ مجھے مسقط جانا ہے. اس نے گھما کے نا سمندر میں جانے کے بعد پتہ نہیں چلتا کدھر آ گیا آدمی، گھما کے ادھر گوادر پہ اتار دیا اس کو، ساحل پہ. پہلے گوادر آباد بھی نہیں تھا، اب یہ گوادر میں گھوم رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے مسقط ہے. اس کو بھائی اب تو خود جا. اس کو بندہ نظر آیا ریگستان میں، اس نے پوچھا یار تمہیں پتہ ہے کہ مسقط کدھر ہے؟ تو پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں بھائی مجھے تو پتہ نہیں میں خود کہاں ہوں، قطر میں گھوم رہا ہوں. تو جس کو سمندر میں ستارے پڑھنے نہیں آتے، راستوں کا پتہ نہیں ہے، وہ کمانڈ کرے گا. اور بعض لوگ ایسے کن ذہن ہوتے ہیں، ان کو سمجھاؤ پھر بھی. فوج میں کمیشن آفیسر کے لیے ISSB کا ٹیسٹ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی کھوپڑی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. کمانڈ کرے گا تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ کھوپڑی چاہیے. مروا نہ دے کہیں. اس کو بولا تھا بھائی کارگل جانا ہے اور یہ کہاں نکل لی ہے؟ چترال کی طرف نکل لی ہے یہ. خیر ان کو وہی قطر میں چھوڑے بھی بہت لمبا، پھر وہ بیان کا سارا رخ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو حضرت ان پیغمبر نے کیا کہا کہ غریب ہیں لیکن دو کوالٹی ہیں. نمبر ایک علم کیا ہے؟ نالج، جنگوں کا تجربہ، نقشے پڑھنا، یہ سب چیزیں ان میں تم سے زیادہ ہیں. دوسری چیز جسم، صحت مند بھی ہیں. تجربہ تو آپ کے کمانڈر کے پاس بہت ہے مگر کمانڈر نہیں ہے، اتنا سا ہے، وہ آدھا نظر آ رہا ہے آدھا نہیں. اسے دیکھ کے موٹیویشن ہی نہیں ملتی آدمی کو. کمانڈر جب خود آگے آگے ہوتا ہے، فوجیوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یار یہ لڑ رہا ہے تو ہم بھی لڑیں گے. یہ انسان کی نا پرسنالٹی کا بڑا، فوج میں بڑے دیکھو گورے نے نا، گورا بڑا ہوشیار ہے، گورے نے فوج میں کچھ ایسے جو ہمارے ملک میں بھی فالو کر رہے ہیں، گورے نے بڑی کچھ چیزیں بڑی خاندانی کی ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں کمانڈر بناتے ہوئے یا کسی دوسرے ملک کا سفیر بناتے ہوئے جسمانی پرسنالٹی بھی دیکھا کرتے تھے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی نے جتنے سفیر غیر ملکیوں کے پاس بھیجے نا، غیر ملکی بادشاہوں کے پاس، ان میں 2 کوالٹی تھی، سب خوبصورت تھے اور سب کو بولنا بڑا اچھا آتا تھا، تاکہ جب پہلا امپریشن پڑے نا غیر مسلم بادشاہ کے پاس، وہ متاثر ہو جائے، روب میں آ جائے کہ بھائی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے. آپ نے کسی ایسے کو بھیج دیا اس سے بات ہی نہیں ہو رہی، وہ ہچکچا رہا ہے، اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، وہ گھبرا رہا ہے، تو وہ کہے گا یار جن کا نمائندہ ایسا ہے وہ قوم بھی ایسی ہوگی. حالانکہ ضروری نہیں ہے بھائی، ہو سکتا ہے یہ بندہ ایسا ہو باقی قوم ایسی نہ ہو. پرسنالٹی کا بھی بڑا خیال کیا ہے. ایک صحابی تھے دحیہ کلبی غالباً نام تھا ان کا، وہ نبی کے سفیر تھے، اتنے خوبصورت، ایسا قد، ایسی پرسنالٹی کہ حضرت عمر نے ان پر پابندی لگا دی کہ مدینہ میں نقاب پہنے بغیر آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مدینہ میں بعض عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو گیا تھا. ان کی جب عورتوں کی ان کی نظر پڑتی نا، خطرہ تھا کہ فتنے میں نہ پڑ جائیں گے، ایسی پرسنالٹی تھی. تو جب وہ مدینہ میں آتے منہ ڈھانک کے آتے کرتے، اندازہ لگاؤ کیا جب یہ پرسنالٹی بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوگی، بادشاہ بھی کہتے ہوں گے بھائی کوئی قوم ہے جس کا نمائندہ آیا ہے. تو اسی وجہ سے فوج میں کمیشن آفیسر کی پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے. میں جب برما گیا نا، وہاں میں فوجی آفیسرز تو بہت ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، میں ان سے ملا تو پھر ہمیں اپنے فوجی یاد آئے. یار ہمارے فوجی کیسے ماشاءاللہ لمبے تڑنگے چوڑے ہوتے ہیں نا، پاکستان آرمی میں تو دیکھا ہوگا آپ نے، اور وہ واگا بارڈر پہ دیکھ لو. تو یہ جب میں نے برما کے دیکھا نا، اتنے سے ساشے گھوم رہے تھے فوجیوں کے. تو جب آدمی کمپیئر کرتا ہے نا تو پھر اپنی فوج کی قدر ہوتی ہے. میں نے کہا یار ہمارے تو بڑے قداور ہوتے ہیں، ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے، ان کو تو دیکھ کے دل چاہ رہا ہے گرفتاری دے دو ان کو، بلکہ ان کو گرفتار کر لو. ایک فرق پڑتا ہے. تو خیر ان پیغمبر نے کیا کہا، زادکم بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے ان کو جسامت بھی دی ہے، پرسنالٹی بھی دی ہے اور نالج بھی. تو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. بہرحال جب گھنٹوں قوم کا بٹھا کے سمجھایا ہے تو قوم نے مان لیا کہ جی ہمارے امیر ہیں. اب کیا ہوا، تو جو طالوت علیہ السلام تھے انہوں نے جب فوج کو لے کے چلے ہیں، تو چونکہ مجاہدین کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ، تو اب اسباب کی دنیا میں فتح ہونے کا امکان نہیں تھا. ایسے موقع پہ لڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے چونکہ مدد کا وعدہ کیا تھا وحی کے ذریعے، تو لڑنا کیا ہو گیا تھا، فرض ہو گیا تھا. جب اللہ نے وعدہ کر لیا، جب اللہ اگر ایک کو بھی لاکھوں سے لڑوا دے تو جب اللہ حکم دے تو پھر تھوڑی دیکھا جائے گا کہ اسباب ہیں یا نہیں. نارملی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ لڑائی کا پنگا بولو نہ لیں. یہ جہاد نہیں ہے کہ ہے کچھ بھی نہیں اور پھٹ جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو. یہ ہمیں نبی کی سیرت سے نہیں پتہ چلتا. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب تو اب اسباب کی دنیا میں کمزور تھے، تو اب اللہ نے ان کو حکم دیا، حضرت طالوت کو کہا کہ میں آپ کی قوم کو آزماؤں گا. ان کو شدید پیاس لگے گی، جب اسباب نہیں ہے تو تقوی کی بیس پہ لڑیں گے نا اب تو اب میں ان کے تقوی کا امتحان لوں گا. شدید پیاس لگے گی، لیکن دریا سے پانی پینے کی کسی کو اجازت نہیں سوائے ایک آدھ چلو کے. اگر پانی پی لیا تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا، پھر ان کو فتح نہیں ملے گی. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. قرآن کیا کہتا ہے، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، زیادہ تر نے پیا، تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، ان کو ابھی نبوت ملی نہیں تھی. زیادہ تر نے پی لیا، تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. تو اب اللہ کی مدد تو ہٹ گئی نا، لیکن ان تھوڑوں سو کے ساتھ اللہ کی مدد. مقابلہ کے لیے فوجیں سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں، اتنی بڑی فوجیں، اور ان کا کمانڈر تھا، اس کا نام تھا جالوت. ادھر مسلمانوں کا کمانڈر کا نام تھا طالوت، ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت.
تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا، انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کے اپنے کمانڈر سے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہو سکتا بھائی، ہمتیں پست. آپ کو پتہ ہے کسی فوج کی ہمت لڑائی سے پہلے پست ہو جائے، وہ پاورفل ہونے کے باوجود بھی فتح نہیں. ہمارے حضرت نے یہاں لکھا ہے کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے گناہ کرنا بہت خطرناک ہے. گناہ کرنے سے ہمتیں کیا ہو جائیں گی؟ پست. گناہ کرنے سے پھر لڑائی کی موٹیویشن نہیں ملتی آپ کو. پھر یا تو آپ کے پاس پاور اتنی ہو کہ آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اڑا دوں گا میں ان کو. برابر کبھی مقابلہ ہوگا نا. اگر مسلمان گناہ کر رہا ہے، آپ کی فوج میں مجاہدین میں گناہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ کی ہمتیں پست ہو جائیں گی. یہی ہوا اس قوم کے ساتھ. ان کی ہمتیں کیا ہو گئیں؟ پست. جنہوں نے پانی پیا تھا. جنہوں نے نہیں پیا تھا ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئی. وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ. دیکھو بہت دفعہ ہسٹری اٹھا کے دیکھو ایسا ہوا ہے، بہت تھوڑی اور کمزور جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی ہے. جب ہم اللہ کے حکم پہ آئے ہیں تو اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں فتح دے گا. تو قرآن کہتا ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی ہے نا تو اتنا بڑا یہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے. یہ جو جنہوں نے پانی پیا تھا نا، ان کی ہمتیں پست اور یہ پتلی گلی سے نکل گئے. اب جو تھوڑے سے لوگ بچے ہیں ان کی آزمائش ڈبل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اور آزمائش ہے بھائی. آپ کے اپنے لوگ بھاگ گئے، ان کو تو اللہ نے کیا سزا دی ہوگی اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. حدیث قرآن میں تو یہ پتا چلتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے قیامت کے دن. اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ وہ خود نہیں بھاگ رہا، وہ دوسروں کا جذبہ بھی خراب کر رہا ہے. وہ اتنا بڑا جرم ہے میدان جنگ سے بھاگنا. جو اکبر الکبائر ہے نا، اکبر الکبائر، ان اکبر الکبائر میں علماء نے میدان جنگ سے بھاگنے کو لکھا ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ڈٹنا ہے آپ نے، وہاں پہ رہنا ہے. تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے، ان میں حضرت داؤد بھی تھے جن کو نبوت نہیں ملی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو یہ تھوڑے سے مجاہدین نے اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ وہ دعا پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے. عجیب الفاظ ہیں. یہ نہیں کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے. اے اللہ صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا. انڈیلنا کسے کہتے ہیں عربی میں؟ فراغت سے یہ لفظ نکلا ہے. فراغت، افراغ. فراغت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کسی چیز سے فارغ کر دینا. بالٹی میں جب پانی ہوتا ہے نا تو جب آپ یوں کر کے انڈیلتے ہیں تو وہ پانی سے 2 منٹ میں کیا ہو جاتی ہے؟ فارغ. اس لیے انڈیلنے کے معنی میں افراغ کا لفظ آتا ہے. افرغ، انڈیل. ایک ہوتا ہے پانی پائپ سے ڈالنا، اس میں تھوڑا پانی آتا ہے. ایک ہوتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرنا. سب سے زیادہ پانی کب آتا ہے؟ جب آپ بالٹی لے کے کسی کے سر پہ انڈیل دیں. گویا وہ سب مجاہدین دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اتنی بڑی قوم سے ہماری لڑائی ہے، تھوڑا بہت صبر نہیں چاہیے، ہم بھاگ جائیں گے، ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے. ہم اپنی طرف سے پوری ہمت کریں گے، لیکن تو نے ہمیں توفیق دینی. اور کیا توفیق دینی ہے؟ افرغ علینا صبرن. بالٹیاں صبر کی بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیلنا شروع کر دے. یہ تو جن لوگوں نے جنگ کا منظر دیکھا ہے نا، ان کو پتا ہے کہ دشمن طاقتور ہو تو میدان جنگ میں ٹکنا آسان کام نہیں ہوتا. لاشیں لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے یاروں کی. کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کسی کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، کسی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، کسی کے پاؤں وہاں پڑے ہوئے ہیں. جب دھماکے ہوتے ہیں نا، یہ آسان کام تھوڑی ہوتا. پہلے تو دو بدو تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی. اتنی طاقتور قوم کے مقابلے میں جب آگے کھڑے ہوئے تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تو لڑیں گے لیکن ہم اپنی طاقت پہ ہمیں اور اپنی ہمت پہ ہمیں ناز نہیں ہے.
تو کیا کر، افرغ علینا صبرن، صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے زمین کے اوپر، پیچھے نہ پلٹنے پائیں ہم، کچھ بھی ہو جائے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ لوگ جو تیرے منکر ہیں، یہ تجھے نہیں مانتے ہیں، ہم تو تجھے مانتے ہیں، تو ان کے کفر کا بھی واسطہ دیا جا رہا ہے، اپنے ایمان کا بھی واسطہ جی، اے اللہ یہ تیرے ماننے والے نہیں ہیں، یہ تیرے آرڈر پہ ہم سے نہیں لڑ رہے، اور ہم ان سے جو لڑ رہے ہیں کس کے آرڈر پہ؟ تیرے آرڈر پہ لڑ رہے ہیں. تو آج ہم تجھے اس کا بھی واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم تیرے ہیں اور یہ تیرے نہیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. عربی میں فا کا لفظ آتا ہے فوراً جب کوئی کام ہوتا ہے نا، فوراً. انہوں نے ایسی ہمت دکھائی، اوپر سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ان کے اوپر انڈیلو، پھینکو، اور ان کے قدموں کو میخوں سے زمین میں ٹھوک دو، پیچھے نہ اکھڑنے پائیں. یہ تو تشبیہات ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسی ہمت سے لڑے ہیں. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اتنی طاقتور جماعت کو شکست دے دی. اور جو ان کا سب سے بڑا کمانڈر تھا نا، طالوت، دیکھو جب بڑی بہادری کی جنگ ہوتی ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ کریڈٹ مجھے ملے، کام مجھے کچھ بھی کرنا نہ پڑے. جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں نام ہمارا ہے، تصویریں کھنچوانے سب سے آگے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، صحیح دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. لیکن جن کو اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو قرآن کہتا ہے ان لڑائی کرنے والوں میں جو تھوڑے لوگ، ایک تو بنی اسرائیل ویسے نالائق، پھر جو لڑنے کے لیے آئے وہ اور تھوڑے، ان میں سے بھی زیادہ تر بھاگ گئے. تو جو تھوڑے سے بچے ہوں گے وہ کتنے مقدس لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور ان تھوڑوں سو میں بھی بہت سو کی کوشش تو یہ ہوگی کہ بھائی اس جنگ میں بس کسی طرح ہمیں فتح مل جائے، یہ بھی غنیمت ہے. لیکن جس کا یہ جذبہ ہوگا کہ فتح نہیں، میں وہ کام کر کے جاؤں گا جو کسی نے نہیں سوچا، وہ کیا ہے؟ ان کا جو سب سے بڑا کمانڈر ہے نا جالوت، میں اس کو قتل کروں گا. یہ کتنا بڑا جذبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جذبہ کس میں تھا؟ حضرت داؤد میں. قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے تو تعاقب کیا، کیونکہ جالوت کے ارد گرد سب سے زیادہ بہادر لوگ تھے، وہ خود بھی بڑا بہادر. تو داؤد علیہ السلام نے ایسی مہارت سے لڑائی کی ہے کہ جا کے جالوت کو قتل کر دیا. یہ وظیفوں کی بیس پہ نہیں ہوا، اس کے لیے تیاری تھی، ٹریننگ تھی. آج ہمارے ہاں بزرگی کا تصور دیکھو کیا ہے. بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نہ چل سکتے ہوں، بیٹھ جائیں تو پولیس آ کے ان کو اٹھائے. اتنے نیک آدمی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اتنے نیک ہیں، حضرت لیٹتے ہیں اٹھ ہی نہیں پاتے، اتنے نیک چل ہی نہیں سکتے. میں تو کوئی بزرگ نہیں ہوں بھائی، میں تو بہت ہی گناہگار آدمی ہوں. اب تو میں تھوڑا سست ہو گیا. مجھے یاد ہے پہلے میں وضو کرنے آتا تھا نا، 1 منٹ ہوتا تھا، لوگ دیکھ رہے ہوتے امام صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہیں. اچانک میں مصلی پہ ہوتا تھا نا، تو لوگ کہتے ہیں کس ٹائپ کا امام ہے یار. لوگوں کے ذہن میں امام کا تصور یہ تھا خرامہ اپنے گھر کی سیڑھیوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہوں، 4 آدمی حضرت کو دھکا دے کے چلا رہے ہوں، ایک نے حضرت کا ناڑا اٹھایا ہوا ہو، دوسرے حضرت نے پائنچے اٹھائے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پھر ایسے آئیں. اور عجیب سا ایک ہمارے ہاں جو پیر ہوتے ہیں نا، جاہل پیر، پیروں کی 2 قسمیں، ایک صحیح پیر بھی ہوتے ہیں اور ایک 2 نمبر پیر. 2 نمبر پیروں کو آپ جا کے ذرا دیکھو، کھا کے توندے نکلی ہوئی ہیں. ایک توند قدرت کی طرف سے ہوتی. میں بار بار کہتا ہوں کسی کا موٹا پیٹ دیکھ کر اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے، یہ نیچرل بھی ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، بہت کم خوراک ہے لیکن ان کا پیٹ بہت نکلا ہوا ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے. یہ بات صحابہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا، محدثین میں بھی تھا، آج بھی ہے. ڈائٹنگ کرتے ہیں، کم کھاتے ہیں، لیکن یہ قدرت نے ان کو وزن زیادہ دیا ہے. لیکن ایک توند وہ ہوتی ہے جو پھوڑ کے نکلتی ہے. ہدیے، نذرانے، بکرے، دمبے اتنے کھاتے ہیں یار. تم خدا کے بندے کبھی روزہ بھی رکھ لیا کرو. اللہ کے بندو، پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے، ایام 20 کا کبھی تو کچھ کم کرو. قرآن داؤد علیہ السلام کی تعریفیں کر رہا ہے، ایسی بہادری سے لڑے. تو کیا داؤد علیہ السلام معاذ اللہ ایسے ہوں گے کہ چلا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا؟ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے، گھوڑے سے تیز.
اور آج ہمارے ہاں مذہب کا تصور کیا بن چکا ہے, جتنا بڑا پوستی سست ہوگا اتنا نیک ہوگا. دم کرا رہے ہوں گے لوگ اس سے, لوگ اس سے کیا کروا رہے ہوں گے, دم کروا رہے ہوں. اور اگر کوئی جاگنگ کر رہا ہے, گھڑ سواری کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, چست ہے, ہل رہا جل رہا ہے, فضول قسم کا آدمی, بزرگ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اسلام کا کیا کانسیپٹ ہم نے دماغ میں بٹھا لیا ہے. اسلام تو آپ کو فجر کے لیے کیوں اٹھا رہا ہے, سلانے کے لیے تھوڑی اٹھا رہا ہے. او بھائی یہ ٹائم ہے اٹھنے کا. کامیاب قومیں صبح کے وقت اٹھا کرتی ہیں, ناکام قومیں 12 بجے سو کے اٹھتی ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں تو جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں نا, میں سوچتا ہوں یار کیا داؤد علیہ السلام کی ٹریننگ کیا ہوگی ہے, وہی کیا تلوار چلانا اور گھڑ سواری جانتے ہوں گے. اور داؤد علیہ السلام کی یہ خوبی ہے کہ قرآن نے جتنا عبادت کا تذکرہ داؤد علیہ السلام کا جس اہتمام سے کیا ہے, میری معلومات کے مطابق کسی دوسرے شخصیت کا ایسا تذکرہ نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جتنے بڑے کمانڈر تھے اتنے ہی زیادہ عبادت گزار بھی تھے. عبادت بھی ویسے ہی تھی ان کی. آج اگر کوئی لڑائی کے میدان میں آگے ہوتا ہے تو وہ لبرل بن جاتا ہے, وہ مذہب سے بالکل دور, وہ نماز روزے سے غافل ہو جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا, جالوت. اللہ نے خوش ہو کے آتاہ اللہ العلم والحکمہ, علم بھی دے دیا, حکمت اور نبوت بھی دے دی, پیغمبر بنا دی اللہ نے. اور اب حکم دیا آئندہ کمانڈر کون ہوگا, آپ ہوں گے. اب بنی اسرائیل کی قیادت کس کے پاس آئے گی, یہ الیکشن سے سلیکشن نہیں ہو رہی. اگر بنی اسرائیل میں جمہوریت ہوتی کسی مکھنچو کو اپنا کمانڈر بنا دیتے. یہ جمہوریت جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے نا صحیح ہے نا, وہ یہی چل رہی ہے. جو جھوٹ بولتا, سب سے زیادہ نعرے لگاتا, وہی سب سے آگے آتا. تو اللہ کی طرف سے سلیکشن تھی, داؤد علیہ السلام کو کمانڈر بنا دیا, خلیفہ بنا دیا گیا. اور داؤد علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب یہ قوم فتح ہو گئی ہے, اب آپ نے دین کا جھنڈا پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے, اب آپ جہاد کریں گے. تو داؤد علیہ السلام لڑتے رہے, پوری زندگی لڑائیوں میں گزری. کمال کی بات ہے داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی 3 چیزوں میں گزری ہے. شادیاں بھی دبا کے کی ہیں, بہت کثرت سے شادیاں کی. کیوں, نسل کثرت سے پیدا ہو, کیونکہ جنگوں میں جب اتنے لوگ شہید ہوں گے, یہ اگر آپ کی گروتھ ریشو بڑھے گا نہیں تو آپ کی قوم سمٹ کے کیا ہو جائے گی, ختم. پاکستان آرمی میں جو جوان اتنی کثرت سے ہے نا, مجھے ایک نیوی کے بہت بڑے کمانڈر نے یہ بات بتائی کہ امریکہ اور یورپ کو اپنی آرمیوں میں اپنی قوم کے جوان بھرتی ہونے کے لیے نہیں ملتے. نہیں آ رہی بات, ان کو کرائے پہ دوسری قوموں کے لوگ اپنی آرمی میں بھرتی کرنے پڑتے ہیں. کسی دوسری قوم کا آدمی آپ کی قوم کے لیے اس جذبے سے نہیں لڑے گا, وہ تو کرائے پہ آیا ہے نا. امریکہ اور ان قوموں میں اتنے لوگ نہیں ہیں, جبکہ انہوں نے کہا ہمارے پاکستان میں کیا ہے, لائن لگی ہوئی ہوتی ہے سلیکشن کے لیے. ہر آدمی کہتا ہے مجھے بھرتی کرو, دوسرا کہتا ہے مجھے بھرتی. یہ کیوں ہے, گروتھ ریشو زیادہ ہے. اگر یہ 2 بچوں پہ آ گئے نا ہم, تو یہ فیسلٹی ہماری کیا ہو جائے گی, ختم, عسکری لحاظ سے کمزور پڑ جائیں گے. تو داؤد علیہ السلام نے کثرت سے, اس زمانے میں 4 سے بھی زیادہ شادیوں کی اجازت تھی. خواتین سے معذرت کے ساتھ اوپر بیان سن رہی ہیں, بولیں گے پھر آ گیا. اب کیا کریں, داؤد علیہ السلام نے کی تھی تو میرا کیا قصور ہے اس میں. داؤد علیہ السلام نے بہت کثرت سے شادیاں کی, بہت کثرت سے. تمام آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. 3 کام کثرت سے, ایک لڑائی. پھر اللہ نے خوش ہو کے نا آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا کہ اب آپ لوہا جدھر چاہیں گے مڑ جائے گا. آپ زرہیں بنائیں, قرآن کہتے ہیں وقدر فی السرد, جنگی ٹوپیاں بنائیں. داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے جنگی ٹوپیاں بناتے تھے اور جنگی لوہے کے لباس بناتے تھے, تلوار اس پہ اثر نہ کرے. اسباب اختیار کر رہے ہیں. اور پھر قرآن ان کی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے, یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں داؤد جب اللہ کی تسبیح کریں, لا الہ الا اللہ پڑھیں, تو اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ اس تسبیح میں شریک ہو جاؤ. اور قرآن داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات کہہ رہا ہے, فصل الخطاب, بہترین بات کرنے کا, تقریر کرنے کا ملکہ عطا کیا. جب تقریر کرتے, بیان کرتے, خطابت کے جوہر دکھاتے, لوگوں پر ایک جادو جو ہے نا, وہ ایسے لوگ مبہوت ہو جایا کرتے تھے.
ہمارے بہت سے لیڈر ہیں, بولتے ہیں, آدمی کہتا ہے تو بولنا کیا چاہ رہا ہے, تیرے منہ سے نکل کیا رہا ہے, بولنا ہی نہیں آتا ہمارے اکثر لیڈروں کو. لیڈر میں ایک بہت بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے, اس کو بولنا, بولو, آنا چاہیے, بولنا ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار یہ ہمیں سمجھا رہا ہے, اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بول کیا رہا ہے, ادھر ادھر کی پھینک رہے ہیں ادھر کی پھینک رہے ہیں, وہ چور ہے, وہ فلانا ہے, وہ یوں ہے. خیر ابھی ہمیں اپنے لیڈروں کا وہ مقصد ہمارا وہ نہیں ہے, ہم تو داؤد علیہ السلام کی تعریفیں کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فصل الخطاب, اسپیکنگ پاور عطا کی ہم نے کس کو, داؤد کو. کمانڈر میں یہ ضروری ہے کہ جب وہ تقریر کرے تو لوگوں کے دل لرز جائیں, لوگوں کو موٹیویشن ملے. داؤد علیہ السلام تقریر کرتے, آواز اتنی خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے, وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً, اللہ فرماتے ہیں پرندے ان کی آواز کے گرد آ کے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے, اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے کہ پرندے اکٹھے ہو کے سنتے. پہاڑ ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے. اور حدیث میں آتا ہے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے کیسے گزاری, ایک دن روزہ اور ایک دن ناغا. ایک دن روزہ, ایک کنٹینیو کیوں نہیں رکھے, صحت خراب ہو جائے گی, آگے لڑنا بھی ہے, سمجھ رہے ہیں. ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن پوری زندگی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا داؤد علیہ السلام نے. حدیث میں آتے یہ بات روایات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے رات کے 3 حصے, ایک حصہ خود عبادت کرتے, سو جاتے, گھر والوں کو جگاتے, بچوں کو جگاتے, اس طرح سے 3 حصے. پورا گھر رات کو کس میں مشغول ہوتا تھا, عبادت. تو یہ وہ لوگ تھے بھائی جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام کو ہم نے بیٹا دیا سلیمان, صحیح ہے نا, اور ہم نے کہا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے مشن کو کون سنبھالے گا, بولو سلیمان. پھر وہ ان کے اللہ نے واقعات بیان کیے, ان کو ان سے بھی زیادہ کمالات عطا کی اللہ تعالیٰ نے. اور کمال معذرت کے ساتھ شادیاں انہوں نے بھی بہت کی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ شادیاں کرنا یہ انسان کے 2 نمبر ہونے کی, عیش پرست ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ پیغمبروں کی سنتیں ہیں. یہ تو اسلام نے 4 کی پابندی لگا دی ہے, 4 سے زیادہ الاؤ نہیں ہے. اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب دنیا میں تھے آسمانی, ان میں 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی. تو سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر صحیح ہے بخاری میں ہے, سمجھتے ہو آپ نا. فری ہونے کی, میرے پاس ہمارے ایک شاگرد تھے بہت باریک سے نا, میں ان سے مذاق بہت کرتا تھا. بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. بہت دبلے پتلے نا, تو میں طلبا کو ایسی 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دیتا تھا. میں وہ بڑے شوق میں نا جوش میں آ جاتے نا, ایسے کر کے یوں کر کے نا سنتے. میرا ان سے مذاق تھا, ناراض نہیں ہوتے تھے. میں ان سے کہتا بھائی دیکھو آپ برائے مہربانی آپ اس تقریر سے متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. ارے کیوں استاد جی؟ میں نے کہا یار دیکھو سمجھا کرو بات. میں نے کہا گلوکوز کی بوتلوں کا پہلے سے انتظام کرنا. وہ بھی ہنستے تھے, برا نہیں مانتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا آپ ایک دم جوش میں نہیں آؤ. تو بعض لوگ 100 شادیوں کو سن کے ایک دم جوش, بھائی آج کل صحتیں اتنی نہیں ہے, اور ویسے بھی اجازت بھی نہیں ہے. تو اپنی صحت کو دیکھ کے جذبہ, ہم تو بیان کریں گے 4 شادیوں پر, لیکن آپ نے اپنی صحت کے بارے میں آپ خود جانتے ہو. ایسا نہ ہو میرا بیان سن کے آپ کر لیں اور اس کے بعد کہیں یار یہ ایک عذاب میں مفتی صاحب نے ایک مصیبت میں ڈال دیا. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آ کے, جب دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہوں نا میں. ایک دن ایک صاحب آئے, میں نے ان کو سمجھایا, کہہ رہے میں بیوہ سے کر رہا ہوں, یہ وہ نا پوری بات ہو گئی. پوچھنا چاہ رہے تھے, ان کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. پھر مجھے کہتے ہیں یار وہ ایک بات آپ سے کرنی ہے ذرا اکیلے میں. میں نے کہا آ جائیں بھائی, چھاؤں میں آ جائیں. کہہ رہے ہیں وہ خوراک وراک ذرا بتا دیں گے کیا. میں نے کہا بھائی یہ روٹی کھاتے ہیں, اور تو ہمیں کوئی خوراک معلوم. صبح پراٹھا کھا لیتے ہیں انڈے کے ساتھ, دوپہر کو روٹی, یہی ہے. اور تو یہ حکیموں سے رابطہ کرو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی. تو داؤد علیہ السلام کی پھر اللہ نے خلافت قائم کی. آج یہودی ڈیوڈ نام رکھتے ہیں نا داؤد علیہ السلام پر. ازبکستان ہمارا جانا ہوا, یہودی کہتے ہیں کہ وہاں داؤد علیہ السلام کی قبر ہے. مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے, لیکن یہودی بہت جاتے ہیں آج بھی وہاں.
تو ہمیں بھی بتایا گیا قبر ہے، ہم تو نہیں گئے وہاں پہ، ہم نے کہا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ یہودی کہتے ہیں، ازبکستان ہے نا رشیا کی آزاد ریاست، تو میرا سفر ہوا ہے وہاں پہ، اور تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وہاں قبر ہے. یہودی بہت جمع ہوتے ہیں وہاں پہ، واللہ عالم ہے یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانے. یقینی طور پر تو اللہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو یہ واقعات ہیں بھائی، جس بہت سارے اور بھی مضامین تھے، پھر کل بیان کریں گے انشاءاللہ اس کو. ان واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ دیکھو ہمیں بھی ان لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلی اس میں جہاد کی اہمیت پتہ چلتی ہے، تو ہمیں اپنی فوج کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. فوج کی اس طرح سے برائی کرنا کہ فوجیوں کا جذبہ ہی ختم ہونا شروع ہو جائے، یہ طریقہ کبھی بھی ٹھیک. کوئی عیب ہے بیان کرو، اصلاح کی کوشش کرو، لیکن یہ کہنا یہ ہیں ہی چور، یہ ہیں ہی ایسے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے نا میدان میں، اس کو موٹیویشن نہیں ملے گی. لوگ کہتے ہیں ہم ان فوجیوں کو تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو ان کے افسروں کو کہتے ہیں. وہ بھائی جو ماتحت ہوتا ہے وہ اپنے افسروں ہی کے کہنے پہ آگے لڑ رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی اپنے ملک کے دفاع پہ سمجھوتا مت کرو. میں نہیں کہہ رہا یہ دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک مخالفت اعتدال سے، اتنا آگے مت بڑھو کہ افورڈ نہ کر سکو. سمجھ رہے ہو؟ تو جہاد کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلتی ہے. دوسرا، اس میں جو ہمارے لڑنے والے فوجی ہیں ان کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہماری آرمی کو، ہماری نیوی کو، ہماری ایئر فورس کو، کہ اگر آپ نے اپنی فوج میں دین کا عنصر شامل نہیں کیا، مذہب کی موٹیویشن کو شامل نہیں کیا، لوگوں کو، فوجیوں کو لبرل بنانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ کی فتح اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ جب ہوگی جب ہمارے فوجی نماز کی پابندی کریں گے، رمضان کے روزوں کی پابندی کریں گے، داڑھی کو برا نہیں سمجھیں گے، جب تلاوت کا معمول ہوگا اور اللہ رسول کی باتیں ہوں گی اور ان آیتوں کو ان کے درس ہوں گے، تعلیم ہوگی، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا معمول ہوگا، ہماری ہسٹری پڑھائی جائے گی، پھر فوج کو موٹیویشن. اور اگر آپ نے ہماری آرمی کو کیونکہ فوج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں فوج کو لبرل بنا دیں، وہ کہتے ہیں مولوی ہٹاؤ فوج سے، اور یہ داڑھی والے ہمیں پسند نہیں ہے، یہ نماز روزہ نہیں، لبرل. تو میرے بھائی جس دن آپ نے اپنی فوج کو لبرل بنا دیا تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، شہادت کا جذبہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ہمیں ان آیتوں سے سبق ملتا ہے. اور شادیوں کا سبق بھی وہ تو ملتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی میں زیادہ ہائی لائٹ نہیں کروں گا. اور عبادت کا بھی ملتا ہے کہ کیسے داؤد علیہ السلام کی عبادتیں. یہ جب داؤد علیہ السلام کا اصل ٹاپک آئے گا نا، وہاں اور تفصیل سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا